بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کی امامت کے حوالے سے، نماز پڑھانے کے حوالے سے پچھلی 3 ویڈیوز میں یہ بات ہو چکی ہے۔ پہلے حنابل کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ان کا نظریہ ہے، پھر شافعیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مالکیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ پیش کیا۔ یہ ویڈیو خاص کر احناف کے لیے ہے کہ احناف کا خواتین کی امامت کے متعلق کیا نقطۂ نظر ہے، ضرور سماعت فرمائیں۔ علامہ المرغنانی حنفی، علامہ المرغنانی الحنفی لکھتے ہیں تنہا عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ یہ فعل حرام کے ارتکاب سے خالی نہیں، اور وہ امام کا صف کے درمیان میں کھڑا ہونا ہے جیسے برہنہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے یہ فعل مکروہ ہے۔ اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو جو عورت امام بنے وہ صف کے درمیان میں کھڑی ہو، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسی طرح کیا تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھانا ابتدائی اسلام پر محمول ہے، یعنی کہ عورتوں میں عورت کھڑی ہو کر نماز پڑھا سکتی ہے، آگے نہیں۔ علامہ ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، مبسوط میں اسی طرح لکھا ہے۔ علامہ سروجی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ تو آپ دلیل دیتے ہیں، یہ بعید ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال رہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور ہجرت کے 1 سال بعد تو حضرات کرام قدر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح حضور نے فرمایا، اور ہجرت کے 1 سال بعد مدینہ تشریف لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی، اور وہ 9 سال آپ کے پاس رہی۔ نماز میں امامت انہوں نے بلوغت کے بعد ہی کی ہوگی، تو یہ ابتدائی اسلام کب ہے؟ لیکن یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب عورتوں نے مسجد میں جا کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا شروع کر دیا تو یہ فعل منسوخ ہو گیا۔ لیکن مستدرک میں یہ روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتی تھیں، اقامت کہتی تھیں، عورتوں کی امامت کرتی تھیں، عورتوں کے درمیان کھڑی ہوتی تھیں۔ اور امام محمد نے کتاب الآثار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان کے مہینے میں امامت کرتی تھیں اور عورتوں کے وسط میں کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ بات واضح طور پر پتہ چل رہی ہے کہ خاتون جو ہے وہ اگر نماز پڑھاتی ہے تو عورتوں کے اندر کھڑی ہو کر، نہ یہ کہ وہ آگے کھڑی ہو، تو یہ بات اس سے معلوم ہو رہی ہے۔ اور پھر یہ رمضان کے اندر اگر بات کروں تو تراویح کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مروج ہوئی، اور سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضرت ام برکہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھائیں، اور ان کے لیے ایک مؤذن مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ام برکہ کو ان کے ایک غلام اور باندی نے چادر سے ان کا گلا گھونٹ کر ہلاک کر دیا تھا، اور وہ زبان رسالت کی پیشگوئی کے مطابق شہید ہو گئیں۔ عبد الرحمن نے کہا کہ میں نے ان کے مؤذن کو دیکھا، وہ بوڑھا شخص تھا۔ یہ تمام روایت دعوی نسخ کی نفی کرتی ہیں۔ تو ان حدیثوں کے جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام برکہ کو جو نماز پڑھانے کی اجازت دی تھی، اس سے اس اجازت کا دوام اور استمرار لازم نہیں آتا، اس لیے ہو سکتا ہے بعد میں یہ اجازت منسوخ ہو گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رمضان میں امامت کروائی تو اس سے یہ کب لازم ہوتا ہے کہ وہ تراویح کی امامت کرتی تھیں۔ اور مصنف عبد الرزاق
میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول روایت کیا گیا ہے کہ عورتوں کی امامت کرے اور ان کے درمیان میں کھڑی ہو. اللہ اکبر. تو علامہ ابن حمام نے اس عبارت سے یہ اشارہ کیا کہ اس مسئلے میں امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قول صحیح ہیں، کیونکہ وہ حدیث کے موافق ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکرہ کی جس حدیث سے استدلال کیا وہ نظام مملکت کی ولایت سے ہے، متعلقہ نماز کی امامت سے نہیں. نیز حدیث صحیحہ سے عورتوں کی نماز میں امامت کرنا ثابت ہے اور اس کا ناسخ متعین اور متحقق نہیں، اور حدیث رسول اور اقوال فقہا پر مقدم ہیں. تو ظاہر ہے فقہائے احناف کے نزدیک خاتون امامت کروا سکتی ہے، لیکن خواتین کے اندر کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھائیں گی. جن دوستوں نے ان حدیث کو سنا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا سننا، میرا سنانا اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. میرے لیے، میرے اہل و عیال، آباء و اجداد کے لیے بھی کامل اکمل بخشش کا سامان بنائے. آپ سب کے لیے، آپ سب کے اہل و عیال کے لیے بھی کامل اکمل بخشش کا سامان بنائے. آمین ثم آمین.